اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بڑا پریشان تھا ویسے سوچ کے سوچنا نہیں چاہیے تھا، تو قرآن کا 26واں سپارہ شروع کیا تو اس کے جو الفاظ تھے وہ کچھ خاص لگے۔ آج یہ ڈائریکٹ عورتوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اگر دو مومن بھائیوں میں، مومن بھائی سے مراد یہ ہے جو بھی آپ کے حلقہ ابواب میں آتے ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے میسیج ہے۔ یعنی کہ جب آپ شادی کرتی ہیں تو اس گھر میں جو اگر دو بھائی ہیں، اگر ان کی آپس میں انبن ہو گئی ہے تو ان کی آپس میں صلح کرا دیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بالکل بھی اس کام کے تحمل مت مانیں کہ ان کے آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا موقع آئے بھی تو اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، یا ذاتی چپکلش جو دو گھڑوں میں یا دو برتنوں میں، دو پانڈوں میں ہوتی ہے، اس کا کوئی عنصر نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ یا آپ اپنا ہی نقصان کریں گے دونوں سائڈ میں۔ اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا بندہ غلط ہے تو آپ اس کو غلط کہیں، یہ نہیں کہ چک چک کے اور انہوں چک دو۔ اگر وہ دوسرا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے ان کو موبلائز کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اب آپ نے بولنا سیکھنا ہے نا، اس کو کیسے سیکھنا ہے۔ اور مرد کی جو بات ہے اس کے لیے یہی آرڈر ہے کہ آپ اگر الفاظ سخت ہیں نا، غصے سے ہیں، اس سے جس کو آپ کمزور سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر غصہ مت ہونا۔ آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو، کیونکہ جو نازک ہوتے ہیں یا جو ماڑا ہوتا ہے نا، ہوتے ویسے ہی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بڑا ہو، اپنے سے طاقتور ہو، وہاں پہ بڑے سے بڑے سورمے کا جو ہوتا ہے نا، وہ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، وہاں پہ وہ برداشت کر ہی جاتا ہے ہمارا، کہ پتہ ہوگا کہ یہاں پہ مجھے ذرا دو چار اور پہن دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلا تو یہ آپ کو بتا دوں، آپ کو سننا پڑے گا، یہ سننے کی عادت بنانی پڑے گی، کیونکہ یہ میں نے کیا ہے اور اس کے اوپر عمل کر کے میں کامیاب ہوں۔ غصے میں کبھی اس لیے آنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ اپنا گڈا خود لگا رہے ہو، آپ اپنے دین کا، اپنے مذہب کا مذاق اڑا رہے ہو پوری دنیا کے سامنے، اور میں مجبور ہوں اس کو اسی لیے کھولنے کے، کیونکہ اگر اس کو میں نے نہیں کھولا، آج بھی نہیں کھولا، تو پھر زندگی میں کبھی کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ اس کے لیے جتنی بھی بڑی قربانی دینی پڑی میں دے رہا ہوں اور دوں گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میری نیت نیک ہے۔ تو ان کے آپس میں نے لکھا بھی ہے، انصاف، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھا نا، انصاف آ گیا۔ انصاف اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کی جو ذاتی اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی بندے کے ساتھ چل رہی ہے لیکن پھر بھی آپ گزارا کر رہی ہیں، تو اس سے مراد یہی ہے کہ آپ اس چیز کا فائدہ مت اٹھائیں۔ اس موقع کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک آزمائش بھیجی ہے کہ آیا کہ آپ ذاتی چپکلش کی وجہ سے انصاف سے ہٹتی تو نہیں۔ یس، اسٹرانگ، آپ کے کریکٹر کو اسٹرانگ بنانے کے لیے اور بتانے کے لیے۔ اگر غلطی ہو جائے تو وہ کور اپ ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو ایسے وقت پہ ڈال دیا جائے، اچھا دیکھ لیں گے، کر لیں گے، ابھی ٹائم نہیں آیا، تو پھر وہ ٹائم کبھی نہیں آتا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ انصاف کرتے رہو، تم پر رحمت فرمائی جائے گی، پھر ہو تم باعث رحمت، پھر تکمیل ہو جائے گی تمہاری رحمت کی، اور پھر تکمیل ہو جائے گی رحمت العالمین کی بھی۔ کیوں؟ کہ آپ بندے اور عورت دونوں کے لیے باعث ثواب بنی ہے، باعث اعمال اور جزا بنی ہے۔
اس کو بولتے ہیں رحمت اللہ عالمین، دونوں عالمی، کیونکہ ہر ایک کا ایک عالم علیحدہ ہے. آپ کی سوچ علیحدہ ہے، آپ کا عالم علیحدہ ہے، میری سوچ علیحدہ ہے، میرا عالم علیحدہ ہے. ان دو عالموں کو آپس میں بیلنس کر کے چلنا ہے. کوئی بھی نہیں ہے کہ میں عالم ہوں تو دوسرا عالم نہیں ہے، اس کے بھی پورے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو عورت ہو یا مرد گود میں ڈال دیا تو اب اس کی پرورش آپ کی نیچر بننے جا رہی ہے. تو اس پرورش کو اب صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ قرآن سے دوری اختیار کی. اس کی دو وجہ تھی، الفاظ بہت سخت تھے، سخت ہونے بھی چاہیے، کیونکہ یہ عورتوں کے الفاظ ہوتے ہیں زیادہ ایسے، کیونکہ وہ ایسے بولتی ہیں کہ اچھا انصاف، اچھا اللہ تن پوچھے گا، اللہ تن مارے گا، یہ کرے گا. وہ کمزور جو ہوتا ہے نا، تو پھر وہ یہی کہتا ہے کہ اچھا ایک دن آئے گا میرا بھی انشاءاللہ. اگر اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے، جس نے اتنی بڑی خلقت، اتنی بڑی دنیا، امپائر، اتنی بڑی زیادہ یونیورسز جس نے قائم کر رکھی ہے، تو وہ کسی کے ساتھ زیادتی یا کسی کے کو ستانا تو پسند نہیں کرے گا. تو کوئی انصاف ضرور کرے. وہ پھر یہی الفاظ ہوتے ہیں پھر، ٹھیک ہے. اور اس وقت جو عربوں کا جو معاشرہ تھا نا، وہاں پہ عورت ہونا ایک گالی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پہ عورت کو ایک ایز اے انجوائبل چیز چھین لی، بچے پیدا کرنے والی مشین، اور غلام، جس کو صحیح سلیب بولتے ہیں. ایک تو ہوتے تھے نا بلیک پیپل، بلیک کے مرد کو وہ کرتے ہوتے تھے زیادہ تر مردوں کو، اور جو باقی جو عورتیں ہیں وہ مرد ہوں یا عورتیں دونوں کو سلیب بناتے ہیں. تو یہ ہوتے تھے سلیب، کہ بات کرنے کی اجازت تک نہ ہو، اور اگر بات کوئی تھوڑی وہ بھی ایسے اس وجہ سے ہو جائے کہ بہت زیادہ اگنورنگ ہو، تو لہجہ تو سخت ہو ہی جاتا ہے. تو اس کو ذرا تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے نا اب دیکھ کے چلیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں بچوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے یہ سب سے پہلے تو سوری، اور آپ لوگوں کو ہی پازیٹیو ہو کے چلنا پڑے گا اور یہ سارا کام سنبھالنا پڑے گا، کیونکہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی آپ کے پاس وہ اسٹرینتھ ہے. جو بھی چیزیں آپ کر رہے ہیں، جو فرق ٹائم آپ گزار رہے ہیں، اگر وہ فارغ ہی ہے نا، تو اس کو کارآمد بنا لیں. اپنی سوچیں اچھی کریں، اپنی جو دوستوں میں جو ڈبیٹ ہوتی ہے وہ اچھی کریں. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ نہیں ہے کہ جا کے کسی کے ساتھ جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، یا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے یا فلانی جگہ پہ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ہمارے اندر، ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. اگر وہاں پہ کوئی خام خواہ کسی کو تنگ کیا جا رہا ہے، یا برائی بچائی جا رہی ہے یا پھیلائی جا رہی ہے، تو اس کو آپ پہلے زبانی روکیں، اعلان تک کریں. مرنے کا اعلان تو کرتے ہی ہیں نا آپ لوگ، فلانا مر گیا، تو یہ بھی اعلان کر دیا کریں. سیدھا آ کے بتائیں کہ یہ پرابلم ہے، بجائے کہ آپ ایک دوسرے کے آگے موٹر سائیکل کرنے کے، بجائے کہ ایک دوسرے کا راستہ روکنے سے، بجائے کہ ایک دوسرے کو گالی نکالنے سے، یا ایسے الفاظ دماغ میں بچائیں کہ جو نرم گوشہ بھی بنتا ہے آپ لوگوں کے لیے وہ بھی ختم ہو جائے. یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ، یعنی کہ نا کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ کا بہت زیادہ دشمن ہے. جن لوگوں، اور وہ اس لیے ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ایجوکیشن لیول ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو ایجوکیٹڈ پیپل بھی تھے ہمارے خطے میں، وہ بھی صرف پڑھے ہیں تو ایک اچھی جاب کے لیے پڑھے ہیں اور اچھی اسکوپ کے لیے پڑھے ہیں. مین کہ نالج کے لیے نہیں پڑھے کہ آئی ول بی اے، بیکاز آئی ہیو اے لاٹ آف کویسچن ود مائی یوتھ. میں یہی پوچھتا ہوتا تھا کہ آپ کیا بنو گے. تو کوئی کہتا تھا ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا تھا یہ بنوں گا، کوئی کہتا تھا وہ بنوں گا. تو میں کہتا تھا یار انسان نہیں بنے گا اچھا. میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ میں اچھا انسان بنوں گا، اس کو میں اپنے اوپر لاگو کروں گا اور اس کو استعمال کروں گا. ابھی تک نہیں ملا. پہلے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں. جب آپ اچھے انسان بن جائیں گے نا، تو آپ جہاں پہ بھی ہوں گے نا، جو بھی ہوں گے آپ، وہاں سے گریٹنس شروع ہو جائے گی آپ کی. اللہ حافظ.